بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید خالد گرددی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز. ایران اور اسرائیل کے درمیان اور امریکہ کے درمیان ابھی کیا چل رہا ہے، اس جو تازہ صورتحال ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہرمیت سنگھ صاحب جو سینئر اینکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب کیسے آپ؟ بہت شکریہ جی. عید کے بعد جو ہے نا دوبارہ سے کام شروع ہے لیکن آپ تو لگاتار اس موضوع پہ کام کرتے رہے، تو کیا اپڈیٹس ہیں؟ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ 5 دن 10 دن اس طرح کی تو کیا پلان ہے ان کا، کیا انکشافات؟ ڈونلڈ ٹرمپ، ایران کی تیاری کیا ہے؟ دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ اس سارے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ایران کو کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کے تمام تر اسٹیشنز کو تباہ کریں گے، پھر 5 دن کا، پھر 10 دن کا. اب اس ساری صورتحال پر تو میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ اوور آل سچویشن کیا تھی کہ ایران نے جو نقشہ جاری کیا تھا تو اس میں تو پھر خلیجی ممالک کی تباہی تھی اور اسرائیل کی بھی تباہی تھی، اور پھر انہوں نے اسرائیل میں ایک ایسے امپورٹنٹ پوائنٹ کو، ایک گریٹ اسٹیشن کو مارا حدیرہ میں، جس کے بعد وہاں پر تاریکی چھا گئی، اور اس کے بعد پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہیں نہ کہیں ریورس گیئر میں جانا پڑا. اب مختلف جو تجزیہ کار ہیں، ایک طرف تو 10,000 ٹروپس جو ہے وہ بھیجنے کی تیاری ہو چکی ہے امریکہ کے اندر، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خگ جو آئی لینڈ ہے اس پر قبضہ جمانے کی ایک پوری پلان ہے. اب اس کے لیے کچھ سب میرین بھی بھیجے ہوئے ہیں اور یہ سارا کچھ بھی ہے. تو ایران اس ساری چیز سے بالکل وہ اس کو پتہ ہے کہ امریکہ عموماً ٹائم گین کرتا ہے، پھر پورا پلان تیار کرتا ہے، اس پلان کے بعد وہ حملہ کرتا ہے. تو ایرانی تو آلریڈی اس جنگ کے لیے 38 سالوں سے لڑائی کے لیے تیاری کر چکے ہیں. اب اس سارے معاملے میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ آج کل کی یہ خبر ہے کہ یہ S-400 جو ہے نا، یہ ایک ایسا دفاعی نظام جو رشیا سے لیا گیا ہے، اور ایران نے اصفہان اور دیگر جو ان کے وہاں پر خاص کر پلانٹس ہیں وہاں پر انہوں نے تعینات کر دیا ہے. دوسری جانب اس حوالے سے مختلف تجزیہ کار بھی کہتے ہیں، مختلف دنیا بھی وارن کر رہی ہے کہ امریکہ یہ غلطی نہ کرے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس پر حملہ کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ چلو حملہ کر لیتے ہیں، ایران اس کو امریکہ قبضہ کر لیتا ہے. کیا اب نئے ہرمز اور خاگ آئی لینڈ کو وہ اسی طرح یعنی اس کو ریزسٹنس نہیں ملے گی ایران کی طرف سے؟ بالکل ملے گی. اور اگر چلو یہ دبئی کا جو بڑا خواب ہے کہ اب نیا ہرمز اس کا ہے، تو وہ اگر وہ لے لیتے ہیں تو کیا آسانی سے ایران ان کو یہاں پر جانے دے گا؟ یہ اتنا آسان نہیں. آج تقریباً 10 لاکھ نوجوانوں نے ایز اے والنٹیئرلی جا کے اپنی رجسٹریشن کرائی ہے ایران میں کہ بھائی سب ہم جانے کی تیار ہے، اور آج خرق آئی لینڈ کے سامنے لوگوں نے احتجاج کیا ہے. اچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ پاکستانی جو جھنڈوں والے جہاز ہیں نا، تو وہ فاکس نیوز پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ جی یہ ہمیں مل گئے یا ہمیں تحفہ ملا. یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو شرلی چھوڑی ہے، اس سے بہت بڑا نقصان پاکستان کا ہوگا. اور پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات ہیں، پاکستان اور ایران کے درمیان تو ایک طرف تو آپ کے لیے دیکھو ایران نے اتنا بڑا دل کیا ہے کہ تمام تر دنیا کے لیے، ہندوستان کے لیے تباہی وہاں پہ مچی ہے. آپ کو وہ اب نیا ہرمز آپ کے لیے کھلا ہوا ہے، وہاں سے آپ کے ٹینکرز آ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کا فائدہ یا اس کے کا جو ہے وہ نقصان الٹا عوام کو ہو رہا ہے. حالانکہ چیزیں آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا. ادھر اسکول بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر جناب پیٹرول مہنگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ تمام تر ریسٹورنٹ کھلے ہیں. مریم نواز صاحبہ کا پروٹوکول اسی طرح، شہباز شریف کل کراچی میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ پھر رہے ہیں. جہاز اسی طرح اڑ رہا ہے. 13 ارب روپے کا جہاز جو ہے کبھی راولپنڈی آتا ہے، اور راولپنڈی سے سٹارٹ ہو کے اس کی لوکیشن جب ٹریس ہوتی ہے تو وہ راولپنڈی میں ہوتا ہے، اور پھر راولپنڈی سے سٹارٹ ہو کے وہاں پہ اترتا ہے. تو اس کا فیول اور وہ ساری چیزیں، یہ کیا وجہ ہے کہ وہ راولپنڈی کر رہے ہیں نا لوگوں کے. دیکھو میں جو بات کر رہا ہوں نا کہ ایک طرف تو آپ نے اسکول، آپ نے پہلے کووڈ میں کتنا نقصان ہمارے بچوں کو ہوا. یہ جنریشن تو آلریڈی ویسے ہی تباہ ہے. کچھ موبائل نے ہمیں اس کو تباہ کر دیا. ہم نے موبائل کو تھما کے کارٹون، یہ موٹو پتلو کے کارٹون دیکھ کے، پھر آپ دیکھیں کہ اوپر سے موٹو پتلو ہمارے اوپر مسلط ہیں. آپ نے پنجاب میں آپ دیکھیں تمام تر ریسٹورنٹ، تمام تر شادیاں، بیاہ، ساری چیزیں کھلی ہیں، لیکن اگر کھلے نہیں ہیں تو اسکول نہیں کھلے. مجھے یہ منطق، کیونکہ یہ پڑھا لکھا خاندان نہیں ہے، یہ ان پڑھ قسم کا خاندان جو اسٹیبلشمنٹ نے ہم پہ مسلط کیا ہے. ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح اسی دور میں رہیں، غاروں کے دور میں، کہ اگر یہ پڑھ لکھ گئے تو پھر یہ ایسے لوگ ہم پہ حکومت کیسے کریں گے؟ اگر ہم پڑھ لکھ گئے تو پھر تو بڑا مسئلہ ہوگا. اب معاملہ واپس یہ آپ نے شرارت کر لی تو پھر میں نے کہا ذرا ان کی بھی چھترول کر لیتا ہوں. شاہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بولتا، یعنی ہندوستان نے آپ کو دلال ملک کہہ دیا ان کے جے شنکر نے،
پاکستان خاموش ہے. بھی نہیں ہے ان کو بات کرنے کی ظاہر وہ منسٹر نہیں تمیز کی بات نہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر اس نے آپ کو دلال کہہ دیا تو آپ کو یہاں پر یہ عطا تارڑ جو ساری عمر پریس کانفرنس سے غلط فیک نیوز پہ کہ یہ بیٹھ جاتا ہے, اس کے خلاف پی کا ایکٹ ہونا چاہیے, جو نہیں ہوتا ہے ہمارے خلاف ہو جاتا ہے صحافیوں کے خلاف. ڈیفنس منسٹر جھوٹ پر مبنی ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتا ہے, اس کو جواب دینا چاہیے تھا, جے شنکر کا نہیں دیا. امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنا بڑا بیان آ گیا, اتنا بڑا الزام اس نے پاکستان پر لگا دیا, پاکستان خاموش ہے. پاکستان صرف بولے گا تو پی ٹی آئی کی کوئی بات آئے گی تو ٹرٹ 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 پورا دن ان کو بٹھا کے یہ دفاعی تجزیہ کار ریٹائر فوجی سب آ کے پورے 3 دن کا ان کا پورا. قاسم خان کی جو پریس کانفرنس ہے, آپ پہلے تو اس کو پڑھیں نا. مسئلہ یہ کہ قاسم خان کو میں یہ کہوں گا کہ نون لیگ والے پڑھے لکھے نہیں ہیں, اسکول کے پیچھے بھی نہیں گئے. اس کو چاہیے کہ جب بھی انگریزی میں اسپیچ کرتے ایک اردو کی اسپیچ کر لیا کریں تاکہ ان کو سمجھ آئے. اب عطا تارڑ پہ پی کا ایکٹ لگنا چاہیے. کل اس نے جھوٹ بولا, میڈیا پر لگنا چاہیے. یہی میڈیا ان کے نمائندے آپ ایئر وائی کے جیو کے جا کے آپ یورپ میں ان سے اسی موضوع پر بھی پر کروا لیں. صحیح ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. نہیں کرائیں گے, یہ جھوٹ بولتے ہیں ادھر. اچھا, اس پر یہ خاموش ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر یہ خاموش ہے, اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. ایران نے اس پر بیان دیا ہے. ایران کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ جھوٹ ہے. ہمارے جتنے بھی جہاز جاتے ہیں جو امریکہ کے اتحادی ملک ہیں ان کو ابھی تک ان کا جہاز, اتحادی میں تو ہم بھی آتے ہیں نا امریکہ کے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی لوکیشن آن وہ پورے ٹریس ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ دیکھیے کہ فاکس نیوز کا نیوز کاسٹر کہتا ہے, اس پہ وہ اعتماد کر لیتا ہے. اب اس ساری سچویشن میں جو بلومبرگ کی رپورٹ آئی اس نے چیزیں واضح کر دی. وہ کہتا ہے یہ 23 مارچ والی بات جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ جھوٹ ہے. ایسا کوئی جہاز نہیں گزرا, ایسے کوئی ٹینکرز نہیں گزرے جس کا حوالہ وہ دیں. تو بلومبرگ نے اس رپورٹ کو ڈینائی کر دیا ہے. دیگر ممالک اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, ایران. لیکن اگر کوئی خاموش ہے تو وہ پاکستان ہے. پاکستانی گورنمنٹ نے اس کے اوپر بات کر رہی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک بڑا شور شرابہ ہوا کہ پاکستان میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو پنچایت ہونی ہے وہ اسلام آباد میں ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو یہ بات آئی, یہ بڑا پاکستان میں, خیر ہمارے ہاں پھر اس کو بڑا خارجی پالیسی اور پتہ نہیں کیا کیا طوفان مچا دیتے ہیں. اچھی بات ہے, میں اچھا لگتا ہے کہ پاکستان ایک اچھا رول اپنا رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں کئی جگہوں میں مروڑے بھی ہیں, لیکن جھوٹ بھی بہت بولا جاتا ہے ہماری میڈیا پہ. اب ابھی تک تو میرے جو ذرائع ہیں ان سے جو میں نے تصدیق کی ہے, کوئی ایسی کوئی بڑی بیٹھک نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. وٹکوف نے کل کہا ہے کہ اس پر پاکستان اپنا کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کر رہا ہے, لیکن وہ اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے اس ساری چیز میں. پاکستان کا پازیٹیو رول اس لیے رہا ہے کہ وہ ایران نے بھی کہا کہ پاکستان نے جو ہمیں پوائنٹس دیے وہ ٹھیک تھے, لیکن ہم ان پوائنٹ کے ساتھ اگری نہیں ہیں. ہمارے جو پوائنٹس ہیں وہ انہوں نے سامنے رکھے ہیں. تو پاکستان کا ایک رول ہے. لیکن جو بڑی بیٹھک کی باتیں ہو رہی تھی کہ لوگ ادھر آئے اسلام آباد, ہاں ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر بیٹھک ہوگی تو پاکستان میں کیوں ہوگی, اس کی وجہ کیا ہے. گلف کنٹریز تو آن ریڈائر ہیں. امریکہ کو ڈر ہے کہ وہاں پر کسی وقت بھی بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے ایران, کیونکہ ایران نہیں چھوڑے گا. آپ نے ان کے آیات اللہ خامنائی صاحب, علی لرجانی صاحب کو سب کو شہید کر دیا, وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. پاکستان میں اگر بیٹھک ہوگی تو پاکستان میں ہوگی, وہ ان کو سیف تصور کرتے ہیں, اسلام آباد میں ہوگی, لیکن ابھی تک اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی ہے. صحیح ہے. اچھا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں جنہوں نے ایک اپنا ایک موقف بنا کے رکھا ہوا ہے, اور پھر امریکہ کے ساتھ وہ چل بھی رہے ہیں, اور ادھر ایران بھی ان کے ساتھ 1-to-1 ہو گیا ہوا ہے, تو کیا یہ جو آپس میں لڑائی کا جو پلان ہے اسرائیل کا, دیکھیے ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے نا ایران نے پکڑا ہے. اور میں آپ کے سامنے یہ ویلاگ میں نے آج سے 2 ہفتے پہلے بات کی تھی کہ اسرائیل نے ایک بڑا پلان تیار کیا ہے کہ بھئی کیسے ایرانیوں کو اور یہاں کے GCC کنٹری کے مسلمانوں کو لڑایا جائے, آپس میں لڑایا جائے. اب اس ساری صورتحال میں قطر بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے, بڑا امپورٹنٹ وہ رول پلے کر رہا ہے, وہ زبردست بڑا میچور رول ہے. UAE کا جو رول ہے وہ بڑا نیگیٹو ہے. میں تھوڑا سا کھل کے بات کر لیتا ہوں. UAE آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا ایک فرنٹ مین کے طور پر کام کر رہا ہے. موساد کے بڑے بڑے, آپ پتہ ہے جو میری طرف بولنے والے ہیں تو ان کو بڑا خطرہ ہوتا ہے تو ایئرپورٹ میں جا کے, ٹھیک ہے. اب اس ساری سچویشن میں ایک اور چیز, آج ایک جہاز اترا ہے, کل, اور وہ VIP جیٹس تھا, وہ دبئی آیا ہے اسرائیل کا, اور پھر واپس گیا 4 گھنٹے بعد گیا. اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ بھئی اسرائیل کا کیا پلان ہے, مسجد اقصیٰ کو شہید کروانا اور اس کا الزام لگا کے ایران پہ لگانا. دوسرا آپ نے دیکھا کہ طائف کے حوالے سے
کنگ سلمان نے اڈا دینے کی تیاری کی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ دے دیا ہے امریکہ کو. طائف کتنا دور ہے مکہ مدینہ سے؟ میرے خیال میں ہارڈلی 1 گھنٹے کا راستہ ہے, ہارڈلی 90 کلومیٹر بنتا ہے, کتنا بنتا ہے؟ اگر میں غلط ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں دوست تصحیح کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اب طائف کے اس اڈے سے حملہ ایران پر ہوتا ہے تو ایران تو حملہ کرے گا جوابی, ٹھیک ہے. اور اگر وہ طائف کو ہٹ کرتا ہے یا انٹرسپٹ ہوتا ہے ان کا میزائل تو اس کے پرزے کئی حرمین شریفین پر لگ سکتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ مذہبی جذبات بھڑکنا شروع ہو جائیں گی جو اسرائیل چاہتا ہے, اور کہیں نہ کہیں سلمان کی بھی تھوڑی بہت خواہش ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اگر یہ اتنے امپورٹنٹ پوائنٹس کی جگہ ان کو دے رہا ہے تو ایسے میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے حرمین شریفین پر حملہ ہو سکتا ہے. تیسرا جو بہت بڑا نیٹ ورک ایران نے پکڑا ہوا ہے, اس نیٹ ورک میں سیستان سے لوگ پکڑے گئے ہیں. اب سیستان اور بلوچستان یہ دونوں بلوچ ہیں اور یہاں دونوں میں مزاحمت یعنی دہشت گرد ہیں. BLF یہ سارے پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, سیستان کے لوگ ایران سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ نیٹ ورک بہت بڑا نقصان پہنچا رہا تھا ایران کو اور اس کا سیدھا الزام پاکستان پہ آتا. پاکستان اور ایران کے درمیان ایک بہت بڑی لڑائی ہونے کی تیاری تھی. اس پلان کو انہوں نے جو ہے بے نقاب کر دیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن 2 پلان ابھی بھی تیار ہیں جو اسرائیل کے ہاتھ میں ہیں, اور مسجد اقصی اور حرمین شریف ہے. اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. لیکن ایران بار بار واضح, صدر پیزشکیان نے بات کی ہے, وہ کہتا ہے بھائی صاحب ہم جس کو مارتے ہیں ہم اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. ترکی پر حملہ ہوا, اس نے کہا ہم نے نہیں کیا. جب اس نے کہا کہ آپ بالکل جتنے بھی تحقیقات ہیں آپ کر لیں, نہیں ہوئی تحقیقات, ہو گئی. ترکی نے کوئی ریاکشن نہیں دیا, اسپین نے نہیں دیا. اچھا پھر کچھ اور جگہوں پر عرب کنٹریز میں جو اور ڈرونز پکڑے گئے, شاید 136 جو ہے, شاید 36 جو ہے, اس کی وہ جو کیا اسے کہتے ہیں کاپی پکڑی گئی ہے, وہ بھی پکڑی. اس کے حوالے سے بھی ایران نے کہا یہ ہمارا نہیں ہے. اور اس کی جب تحقیقات ہوئی تو عرب دنیا کیوں خاموش ہے؟ عرب دنیا کو بولنا چاہیے کہ یہ کس کے میزائل ہیں. اچھا آپ چونکہ ایران گئے ہیں, آپ گھوما ہے آپ نے سارا, تو مجھے یہ بتائیں کہ وہاں ابھی چونکہ وہاں سے انفارمیشن کم آتی ہے ویڈیوز کی صورت میں, یا AI جنریٹڈ ویڈیوز ہوتی ہیں, اس سے بھی نہیں پتہ چلتا. وہاں چونکہ جو صحافی حضرات ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ادھر تو پورا من ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے وہاں پہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے ایرانی لوگ بڑے جنگجو لوگ ہیں. وہ آپ اسرائیل میں نا, اسرائیل کے میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں یہ بات کروں تو پھر پاکستانی کہیں گے جذباتی بات کر رہے ہیں. ویسے ہی پاکستانیوں کو جذباتی بات اور مذہبی بات کا ٹچ زیادہ جذبات میں لے آئے تو خوش ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا نا کھل کے بات کرتا ہوں. یدیوت اہرونوت کی رپورٹ ہے, یہ آج کی رپورٹ. یدیوت اہرونوت کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ نفسیاتی بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں. آج تقریباً 200 سے زائد لوگ ان کے مارے جا چکے ہیں, زخمی ہو چکے ہیں. کہتے ہیں کہ سائرن بجتے ہیں تو بنکروں کی طرف بات ہے. آپ کو نہیں پتا بنکر میں زندگی گزارنا اجیرن ہوتا ہے. کوئی ایسی سہولیات نہیں ہے ادھر. بنکر سے اس میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, انٹرنیٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ایک طرف تو ان کی زندگی یہ ہے, اور دوسرا اسرائیلیوں کی زندگی کیوں, ایک تو وہ بڑے کم ہے. مسلمان تو ماشاءاللہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, آبادی کے لحاظ سے تو آپ بہت زیادہ ہیں. ایک تو پھر موت کا خوف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ میں اور ہم میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, ٹھیک ہے. تو ایرانی پھر اس سارے مسلمانوں میں تھوڑے سے آگے ہیں. کیونکہ میں ان ساری جگہوں میں لبنان گیا ہوں, سیریا وغیرہ, تو ان میں لڑنے کی قوت زیادہ ہے. ایران میں دیکھ رہا تھا مارکیٹس اسی طرح کھلی ہیں, سارا کچھ کھلا ہوا ہے, لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں, سارا کچھ. اسرائیل میں جو مسئلہ آیا ہوا ہے کہ ایک تو ان کی فوج, ان کے جو آرمی چیف کی آڈیو لیک ہوئی اس نے تھر تھری مچا دی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فوج کی کمی آ رہی ہے, اور نوجوان کیونکہ 4 سال کی لڑائی غزہ کے ساتھ لڑائی ہے, تو اس میں ان کی فوج نفسیاتی طور پر بہت کمزور ہو چکی ہے, خودکشیوں کا رجحان ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نئی فوج چاہیے. یہ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کلیئر کروں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں اور بندے چاہیے. اب اور بندے آ نہیں رہے. آرتھوڈوکس یہودی بھاگ گئے ہیں, بن گورین ایئرپورٹ جو ہے وہ بھرا پڑا ہوا ہے بھاگنے کے لیے. صحیح ہے. اس کے برعکس ایران میں آج 10 لاکھ لوگ جو ہیں لائنوں میں کھڑے ہیں, کہتے ہیں ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. بالکل ایسے. تو ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے. پھر میں آپ کے جنگ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس وقت الجزیرہ کی رپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں. الجزیرہ کہتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ایران کے پاس کیا ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ F-18, 16, 35 ان سب کو انہوں نے ہٹ کیا. اور اچھا
اب ایک اور رپورٹ آ گئی ہے, نیو یارک ٹائم نے رپورٹ لکھی ہے, اس نے اس نقشے کو بھی جاری کیا, کہتا ہے کہ بھائی صاحب اس وقت جو سب سے بڑے ایکٹیو اڈے تھے وہ ایسے ہو گئے کہ کھنڈر بن چکے ہیں. بلکہ میں چاہتا ہوں ایڈیٹر کو نقشہ وہ دکھا دیں, ذرا آپ کو دکھا دیجیے, ذرا آپ دیکھیں یہ پورا کھنڈر. اب ایسے میں امریکی کے جو فوجی ہیں, اسرائیل کے جو فوجی ہیں جو گلف کنٹری میں ہیں, وہ ہوٹلوں میں پناہ لے رہے ہیں, وہ اپارٹمنٹ میں چھپے ہوئے ہیں. ایران نے آج جو ہے عباس عراقچی نے بڑا سخت جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی صاحب جہاں جہاں آپ چھپے ہوئے ہیں نا, ہم آپ کا پیچھا کریں, ہم آپ کو ماریں گے. امریکیوں کو کہا ہے. انہوں نے عوام کو بھی کہا ہے, جی سی سی کنٹریز کے عوام کو, کہ آپ ان کو اپنے اپارٹمنٹ میں, اپنے ہوٹلوں میں ان کو نکال دیں, ورنہ ہم ان ہوٹلوں کو ہٹ کریں گے. انہوں نے کیا آلریڈی, پہلے ہٹ کیا, ٹھیک ہے, دبئی وغیرہ میں ہٹ کیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ اب ان کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. تو اوورآل سچویشن میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا, چونکہ ایرانی جو ہے نا وہ تہذیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اپنی 2500 سال پرانی تہذیب ہے ان کی, اور عقیدے کے طور پر وہ کربلا سے جڑے. دیکھیں آپ نے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ان کی جو موٹیویشن ہے وہ رہے گی لمبا ٹائم؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں نا, ایک طرف تو مذہبی لحاظ سے میں اگر کہ ان کے عقائد بڑے پکے ہیں. یہ جو شیعہ مکاتب فکر کے لوگ ہیں نا, یہ آپ لوگوں سے زیادہ پکے ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ. اگر آپ کو کسی کو برا لگتا ہے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں, کوئی فتویٰ نہ لگاؤ, لیکن یہ حقیقت ہے. یہ لوگ نا ریزسٹنس ان کے رگوں میں ہے. صحیح ہے, کیونکہ مولا حسین سے آئی ہوئی جو ان کی نسلیں ہیں, تو ایک طرف تو ان میں یہ معاملہ ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور پھر اگر کوئی فلسطین کے لیے لڑنے مرنے کی بات آتی ہے تو ان میں زیادہ آتی ہے. لبنان میں یہ کھڑے ہیں, سیریا میں یہ کھڑے ہیں, اسی طرح یمن میں یہ کھڑے ہیں, عراق میں یہ کھڑے ہیں. سنی اسٹیٹ جتنے ہیں ان کے حکمران لیٹے ہوئے ہیں ڈالروں کے سامنے, وہ بھی آپ کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. اچھا, جو آپ نے بات کی, ذرا تاریخ میں جاتے ہیں. جب رومن امپائر بڑا پیک پہ تھا, تو رومن امپائر کا ایک جرنیل تھا, اس کو بڑی چاہ تھی کہ میں پرشیا میں جاؤں, یا پرشین ایریا جو ہے ان پہ قبضہ کروں, یہاں کا سونا وغیرہ. کہتے ہیں جب وہ آیا, اس کے پاس بڑی طاقتور حکومت تھی. وہ جب آیا تو انہوں نے کیا, اس کی خواہش کیسے پوری کی پتہ ہے؟ کہتے ہیں کہ سونا پگھال کے اس کے منہ میں ڈالا. تو یہ لوگ ایک تو تاریخ سے جڑے لوگ ہیں, ہزاروں سال ان کی پرانی تاریخ ہے. اور پھر لڑنے کی طاقت میں اگر زیادہ بات نہ کروں, جب پوری دنیا اکٹھی ہوئی تھی, صدام حسین جب اعلیٰ کار تھے امریکہ کے, تب اس میں چائنا, رشیا, آپ کا فرانس, امریکہ, یو کے, سارے طاقتیں اکٹھی تھی ان کے خلاف. اور یہ اس وقت ایک نومولود ریولیوشن تھی اسلامی. اس کے باوجود 8 سال کی اس طویل جنگ میں جو ٹھکائی انہوں نے عراق کی اور تمام تر قوتوں کی جو عراق کی پشپنائی کر رہے تھے, تو وہ آپ کے سامنے ہے. اب تو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ڈرون ہے, میزل ہے. میں ایک جاتے جاتے بات کروں کہ اس وقت جو انٹرسیپٹرز ہیں نا, وہ اسرائیل کے پاس ختم ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میری رپورٹ مہنگے بھی ہیں. ایران کے پاس, کیونکہ میں اپنی بات کروں کہ آپ, میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 سال تک تم سفر کرو ان کو, جو انڈر گراؤنڈ ہے نا, وہ ختم نہیں ہوتا ہے. اور 300 سے 600 ڈرون ڈیلی بناتے ہیں, ڈیلی. وہ کہتے ہیں اب تک تو جنگ میں ہم نے تھوک پہ. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3000 ابھی تک ہم نے لگائے ہیں. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں پڑی ہیں. صحیح, بہت شکریہ ارمیز صاحب. آپ سن رہے تھے ارمیز صاحب کو, جو تازہ ترین صورتحال. نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.